معزز سامعین، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر العلوم اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اسلامی معلومات اور آن لائن قرآن ٹیچنگ کا طریقہ کار۔ اس چینل میں آپ کو ملتی رہیں گی اسلامی معلومات اور آن لائن قرآن ٹیچنگ کا طریقہ کار۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک اسلامی معلومات پہنچتی رہیں تو آپ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ بر وقت آپ کو ملتی رہیں اسلامی معلومات۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ایک بار پھر سن لیجئے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ جی، آج کا موضوع ہے محبت الہی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ محبت ایمان کی علامت اور بنیاد ہے۔ اگر کسی شخص میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامتیں دکھائی نہ دیں تو اس کے ایمان کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت کیا ہے، محبت کہاں پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا مرکز کہاں ہے، اور محبت کی علامتیں کیا ہیں۔ یاد رکھو، انسان کی تخلیق کی بنیاد بھی محبت پر رکھی گئی ہے، اس لیے محبت کے بغیر انسان نہ صرف بے ایمان بلکہ بے روح اور مردہ بھی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری کوئی پہچان کرنے والا ہو، کوئی میرا ذکر کرنے والا ہو جس کا میں مذکور بنوں، کوئی عابد ہو جس کا میں معبود بنوں، کوئی محب ہو جس کا میں محبوب بنوں، کوئی عاشق و طالب ہو جس کا میں مطلوب بنوں۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، مجھے محبت ہوئی، ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، بس میں نے اس محبت کی خاطر مخلوق کو تخلیق کیا۔ گویا اس مخلوق کی تخلیق کا مقصد بھی محبت، اس کی ابتدا بھی محبت، اور انسان کی زندگی کا مقصد بھی محبت ہے، کیونکہ محبت تو تب ہی ممکن ہے جب ایک محب اور دوسرا محبوب، ایک عاشق دوسرا معشوق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو تخلیق کر کے محبت کا سامان پیدا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی محبت کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، یعنی انسان کو اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا گیا۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت ذات حق کی پہچان ہے۔ پہچان چاہت کے بغیر ناممکن ہے، اور چاہت کا نام محبت ہے، تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے طلب اللہ فرض قبل کل فرض، اللہ تعالیٰ کی محبت تمام فرائض میں اولین فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تمام فرائض میں اولین فرض ہے۔ اس کی ذات کے ساتھ محبت کرنا، عشق کرنا سب سے بڑا فرض اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ اولیاء کاملین کا فرمان ہے طالب الدنیا مخنث و طالب العقبہ مؤنث و طالب مولا مذکر، دنیا کا طالب نامرد ہے، آخرت کا طالب عورت ہے، اور رب کا طالب مرد مومن ہے۔ دنیا اور عقبہ کی طلب مرد مومن کی شان نہیں، اس کی شان و عظمت یہ ہے کہ وہ ہو فقط مولا کا طالب اور اس کا محب ہو۔ گویا محبت انسان کی زندگی کا اولین مقصد ہے، اور زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنا، اس کا ہو جانا، سب کچھ اس پر قربان کر دینے کا نام محبت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کا ذکر کر جب کہ خود کو بھول جا۔ آئیے
اب سنیے کہ محبت کا مرکز کہاں ہے۔ انسانی جسم کئی اعضاء کا مرکب ہے اور ہر اعضاء کا کام مختلف ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، ناک سونگھتا ہے اور دماغ سوچتا ہے۔ اسی طرح جسم کا سب سے اہم عضو دل ہے۔ یہ تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، سب اس کی رعایا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اس کی دھڑکن کے ساتھ تمام اعضاء کی قوت اور حرکت وابستہ ہے۔ یہ ایک لمحہ کے لیے دھڑکنا بند کر دے تو اعضاء ناکارہ ہو کر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ اس دل کا کام کیا ہے؟ کیا یہ صرف خون پہنچاتا ہے؟ کیا یہ خون کا لوتھڑا ہے؟ نہیں، اس کا کام سب سے بڑا اور سب سے اہم ہے۔ اس جسم کے بادشاہ کا کام محبت کرنا ہے۔ یہ محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے۔ اس عشق و محبت کے باعث اس کو جسم کی سرداری اور مرکزیت ملی۔ اس عشق و محبت نے اس کو اتنا بلند کر دیا کہ خود اس کے